بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مین کلر کو مخاطب کیا، اسے شیریں کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اس کی دماغی کیفیات بھی بتائیں، پھر پوچھا کیا ہماری دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں جن پر تنویمی عمل کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ان کے ہمزاد کے دماغ پر بھی عمل کیا جائے؟ مین کلر نے کہا میں نے ایسے افراد اور ہمزاد کے متعلق کبھی نہیں سنا ہے، اگر شیریں ایسی ہے تو پھر ہمارے لیے عجوبہ ہے، مجھے اس کے دماغ میں لے چلو۔ مین کلر زرگام کے دماغ میں آیا، زرگام اسے شیریں کے اندر لے گیا، پھر شیریں سے بولا تمہارے دماغ نے اور تمہاری ہمزاد نے مجھے الجھا دیا ہے، تمہیں سمجھنے کے لیے میں اپنے ماسٹر کو ساتھ لایا ہوں، تم میرے ماسٹر سے بات کرو۔ مین کلر نے پوچھا ہیلو شیریں، کیا میرے آنے سے تم اپنے دماغ پر بوجھ محسوس کر رہی ہو؟ تمہاری سوچ کا کوئی وزن ہوتا تو میں بوجھ محسوس کرتی، میرے دماغ میں آنے والے پہلے شخص نہیں ہو، پتہ نہیں اور کون کون آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر دونوں ہی چونک گئے۔ زرگام نے پوچھا تمہارے دماغ میں اور کون آتا ہے؟ ایک ہو تو بتاؤ، نہ جانے کتنے خیال خوانی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تو نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں۔ وہ کون ہے اور کیوں آتے ہیں؟ یہ نہ پوچھو کیوں آتے ہیں، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، کوئی دوسری بات کرو، اور پھر خواہ مخواہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کیا لینا ہے، ہم ابھی چلے جائیں گے، صرف ایک بات بتا دو، کیا سونیا بھی تمہارے دماغ میں آتی ہے؟ میرے اندر اب تک کوئی عورت نہیں آئی، مگر ہاں میں نے سونیا کا ذکر سنا ہے، میرے اندر آنے والے کسی نہ کسی حوالے سے سونیا کی بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ سونیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، آج کل کسی شخص کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سونیا اس شخص کو ایک شاندار مقبرے میں زندہ دفن کرنے والی ہے۔ مین کلر نے زرگام سے کہا یہ لو تمہاری مراد پوری ہونے والی ہے، سونیا کو خبر ہے کہ تم اس کے لیے مقبرہ تیار کر رہے ہو اور وہ تمہیں اسی مقبرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ سونیا کی خوش فہمی ہے، اس کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سونیا کو میرے ارادوں کا علم کیسے ہو گیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ حسین عورتوں سے باز آ جاؤ، اب یہ حقیقت تمہارے سامنے ہے کہ جس شیریں کو ٹریپ کر رہے ہو اس کے دماغ میں سونیا کے ماتحت بھی آتے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ بلا اپنے مخالفین کی سوچ اور توقع سے پہلے ان کے قریب پہنچ جاتی ہے، اب تم سوچو کہ وہ کتنے عرصے سے تمہارے قریب پہنچی ہوئی ہے اور تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے کیوں ڈھیل دے رہی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سونیا اس کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہے اور کسی وقت بھی اس پر جان لیوا حملہ کر کے اس شاندار مقبرے میں پہنچانے والی ہے۔ دنیا کا سب سے نایاب ہیرا چندر مکھی تھا، وہ اس قدر بیش قیمت تھا کہ اس کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی تھی، گویا جتنی بھی قیمت لگائی جاتی وہ کم ہوتی، اور وہ نایاب اور انمول ہیرا بلی ڈونا کے پاس تھا۔ وہ ہیرا ہزاروں سال پرانے خزانے سے برآمد ہوا تھا، اس خزانے کی وارث صالحہ تھی، صالحہ کے سوا کوئی اس خزانے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ اس خزانے کے وارث کے سوا کوئی ان ہیرے جواہرات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، جو ہاتھ لگاتا تھا اس کی موت لازمی ہو جاتی تھی۔ پچھلے دنوں صالحہ نے وہ چندر مکھی ہیرا اپنے خزانے سے نکالا تھا، لیکن چور اس ہیرے کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان چوروں میں بلی ڈونا بھی تھی، لیکن صدیوں کی روایت کے مطابق وہی ہوا، جو بھی اسے چرا کر لے گیا کسی نہ کسی بہانے موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ آخر میں وہ ہیرا بلی ڈونا کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہیرے کو ہاتھ لگاتی پارس نے اس کی جگہ نکلی ہیرا پہنچا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بلی ڈونا بھی اصلی ہیرے کو ہاتھ لگائے اور دوسروں کی طرح ماری جائے۔ پارس نے اناتا کے ذریعے اصلی ہیرا صالحہ کے پاس پہنچا دیا۔ بلی ڈونا بہت خوش تھی، اس کے خیال کے مطابق ایک تو اسے ہیرا مل گیا تھا، دوسری خوشی یہ تھی کہ اس ہیرے کو پانے کے بعد دوسروں کی طرح اسے موت نہیں آئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آ کر اپنے بستر پر گر کر اسے سینے سے لگا کر ادھر سے ادھر لوٹنے لگی، اسے بار بار چومنے لگی۔ اتنی خوشیوں کے باوجود ایک اندیشہ تھا کہ وہ ہیرا اس سے بھی کوئی چھین کر لے جا سکتا ہے۔ صالحہ بھی اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کے ہیرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بلی ڈونا اب اسے اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس سونے کا ایک صورت نیکلس تھا، وہ اس ہیرے کو اس نیکلس میں لاکٹ کی جگہ لگا کر پہننا چاہتی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے ایک جیولر سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا میرے پاس ایک نایاب ہیرا ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے دیکھیں اور پرکھیں، پھر اسے میرے نیکلس میں لاکٹ کی جگہ لگا دیں۔ میڈم میں
اپنے شو روم میں بہت مصروف رہتا ہوں، آپ کے بنگلے میں نہیں آ سکوں گا، آپ وہ ہیرا لے کر آ جائیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بلی ڈونا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اگلے ہی لمحے میں بولا، ویسے میڈم میں آپ کے لیے تمام مصروفیات چھوڑ سکتا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اپنی دکان ملازموں کے حوالے کر کے وہاں سے چل پڑا۔ پارس بلی ڈونا کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ صحیح اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ہیرا حاصل کرنے کے بعد کیا کیا کرے گی۔ وہ وقفے وقفے سے اس کے دماغ میں آتا جاتا رہتا تھا۔ جب وہ جوہری اس کے بنگلے میں پہنچا تو پارس بھی خیال خوانی کے ذریعے وہاں تھا۔ بلی ڈونا نے جیولر سے کہا، اسے اچھی طرح پرکھ کر بتاؤ یہ اصلی ہے یا نکلی۔ وہ بوڑھا جوہری پچھلے 30 برسوں سے ہیرے کا کاروبار کرتا آ رہا تھا۔ وہ اتنے تجربے کار تھا کہ اسے اصلی اور نکلی پہچان کر لیا کرتا تھا۔ وہ چندر مکھی کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہی اسے نکلی کہنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ بولا، اتنا خوبصورت بیش قیمت ہیرا میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ بلی ڈونا نے اسے نیکلس دیتے ہوئے کہا، یہ ہیرا اس نیکلس میں لگا دو، منہ مانگا معاوضہ دوں گی، لیکن سارا کام اسی بنگلے کے اندر کرنا ہوگا۔ میڈم میں مصروف ہوں، مجھے یہ ہیرا دکان لے جانے کی اجازت دیں۔ نہیں، یہ بنگلے سے باہر نہیں جائے گا، تم ابھی اسی وقت اس ہیرے کو میرے نیکلس میں لگاؤ۔ اس سلسلے میں جتنے اوزاروں کی ضرورت ہوگی وہ ابھی منگوا دوں گی۔ وہ اس سلسلے میں بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر آ کر اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگا۔ اس کی ضرورت کے مطابق اوزار اور دوسری ضروری سامان منگوا دیا گیا تھا۔ اس نے کم سے کم وقت میں اس چندر مکھی کو بڑی مہارت سے نیکلس میں جڑ دیا۔ بلی ڈونا نے اس نیکلس کو آئینے کے سامنے پہن کر دیکھا اور خوش ہو گئی کہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا اس کے گلے میں جگمگا رہا ہے۔ اس نے جوہری کو $10,000 دیے جو اس کی توقع سے بہت زیادہ تھے۔ وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی کہ اس بنگلے کے تمام کمروں میں جتنے آئینے تھے وہ ہر آئینے کے پاس جا کر اس نایاب ہیرے کے ساتھ اپنے حسن و شباب کی میچنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک آئینے سے پوچھ رہی تھی کہ اس ہیرے سے اس کی حسن میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے حسن کی بدولت ہیرے کی شان بڑھ گئی ہے۔ ایسے وقت اسے یاد آیا کہ صالحہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اس سے کہا تھا کہ وہ کھلونے سے بہل رہی ہے، ایک نکلی ہیرے کو اصلی سمجھ رہی ہے، اور وہ شبے میں مبتلا ہو گئی تھی کہ صالحہ درست کہہ رہی ہے، شاید اسے نکلی ہیرا ملا ہے۔ اسے اس لیے بھی شبہ ہوا کہ وہ ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد بھی زندہ تھی، جبکہ اس ہیرے کو ہاتھ لگانے والے تمام لالچی افراد مر چکے تھے۔ اسے بھی مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شاید اسی لیے زندہ تھی کہ صالحہ کے چیلنج کے مطابق اسے نکلی ہیرا ملا تھا۔ لیکن جوہری نے اس کا شبہ دور کر دیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے ٹیلی فون کے پاس آئی، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر بولی، میں بلی ڈونا بول رہی ہوں، شہزادی صالحہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد صالحہ کی آواز سنائی دی، ہیلو بلی، تم زندہ ہو اور یہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چندر مکھی اصلی نہیں ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہکہہ لگاتے ہوئے بولی، میں جو بازی جیتنے کی ضد کر لیتی ہوں اسے کبھی نہیں ہارتی۔ تعجب ہے تمہیں اب تک ہارنے کا یقین نہیں ہوا ہے۔ جیت یقینی ہو تو ہارنے کا شبہ تک نہیں ہوتا۔ میں کبھی کچا کھیل نہیں کھیلتی۔ میں نے اس شہر کے سب سے بڑے جیولر کو بلا کر یہ ہیرا دکھایا تھا۔ اس نے اسے اچھی طرح جانچنے اور پرکھنے کے بعد پورے یقین سے کہا ہے کہ یہ اصلی ہے۔ تم نے وہ نکلی ہیرا جوہری کو نہیں، کسی گسیارے کو دکھایا ہوگا۔ چلو اصلی سمجھ کر ساری زندگی خوش ہوتی رہو۔ مانتی کیوں نہیں ہو کہ یہ اصلی ہے؟ کیا اس لیے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں؟ مجھے اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اصلی ہیرا میرے پاس ہے۔ تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اسے نکلی مان کر باہر پھینک دوں اور تمہارے آدمی اسے اٹھا کر لے جائیں۔ کیا مجھے نادان بچی سمجھتی ہو؟ چلو تم نادان نہیں ہو، میرے بہکانے سے نہیں بہک رہی ہو۔ میری دعا ہے اس ہیرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، اس طرح تم سے پیچھا تو چھوٹے گا۔ صالحہ نے رابطہ ختم کر دیا۔ اسی وقت پارس نے بلی ڈونا کے پاس آ کر اس کے چور خیالات پڑے، یہ معلوم کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتی رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ہیرے کے سلسلے میں صالحہ سے الجھتی رہی تھی۔ پارس چاہتا تھا کہ بلی ڈونا اب جکارتا میں نہ رہے، اگر رہے گی تو خزانے سے کچھ اور حصہ حاصل کرنے کے لیے صالحہ کی پریشانی کا سبب بنتی رہے گی۔ اسی لیے وہ اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا تاکہ کوئی چکر چلا کر اسے جکارتا چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ اس نے صالحہ کو اس سے نجات دلانے کے لیے جوہری کے دماغ میں رہ کر ہیرے کو اصلی ثابت کرایا تھا۔ دوسری طرف اسے اصلی ہیرے سے محروم کر کے اس کی جان بچائی تھی، لیکن
وہ ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی ابیات کے باعث بلی ڈونا پر توجہ نہ دیتا اور وہ پھر سالیہ کے خزانے سے کوئی ہیرا چرا لے جاتی تو اس ہیرے موتی کو ہاتھ لگانے کے باعث صدیوں کی روایت کے مطابق اس کے لیے بھی موت لازمی ہو جاتی۔ پارس ایسی کسی چاہنے والی کو نظر انداز نہیں کرتا تھا جو اس سے وفا کرتی تھی۔ بلی ڈونا اگرچہ ضدی اور لالچی تھی لیکن پارس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس کی اداؤں میں اور اس کے سراپا میں کچھ ایسی دلکشی تھی کہ پارس بھی اسے بتا نہیں تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس امریکہ چلی آئے۔ اس نے اسے مخاطب کیا، ہیلو بلی، کیا ہو رہا ہے؟ اب آئے ہو؟ کہاں تھے؟ ایک معاملے میں بہت مصروف ہو گیا تھا، تمہارے پاس نہ آ سکا، لیکن تو میرے پاس آ سکتی ہو۔ آج کل کہاں ہو؟ تم آنا چاہو گی تو بتاؤں گا۔ تمہیں میرے پاس آنا چاہیے کیونکہ میں یہاں ایک کامیابی کے بعد مزید کامیابیاں حاصل کرنے والی ہوں۔ ساتھ رہو گے تو میری منزل آسان ہو جائے گی۔ یہ تو جانتا ہوں کہ چندر مکھی ہیرا حاصل کرنے کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن وہ آئندہ کامیابیاں کس نوعیت کی ہوں گی؟ ہم دونوں مل کر سالیہ کے خزانے سے زیادہ نایاب ہیرے موتی حاصل کریں گے۔ تم نے جو ایک ہیرا حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کرنا تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا، بشرطے کہ وہ اصلی ہو۔ تمہیں شبہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے ایک بہت بڑے جیولر سے تصدیق کرا لی ہے۔ مجھے اس لیے یقین نہیں آ رہا کہ ہماری دنیا میں خالص دودھ اور خالص گھی نہیں ملتا تو اصلی ہیرا کیسے مل جائے گا؟ کیا جیولر غلط کہے گا؟ اگر جیولر نے واقعی اسے اصلی کہہ دیا ہے تو مجھے فوراً تمہارے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، کفن دفن کا انتظام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ فضول باتیں نہ کرو، یہ اصلی ہے، اس کے باوجود میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گی۔ تمہارے زندہ رہنے پر تعجب نہیں ہے، بعض کیڑے مکوڑے اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ DDT چھڑکنے کے باوجود زندہ رہتے ہیں۔ کیا مجھے کیڑا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک مثال دی ہے، ویسے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ؟ اگر وہ ہیرا اصلی ہے تو کتنے ہی انجانے دشمن اس کی طاق میں ہوں گے، اسے ضرور چرائیں گے۔ میں چرانے نہیں دوں گی، وہ ہیرے کے ساتھ تمہیں بھی چرا کر لے جائیں گے اور دو مزے لوٹیں گے، ہیرا بھی ملے گا اور ہرنی بھی ملے گی۔ بیکار باتیں نہ کرو، تم ابھی آنے کی بات کر رہے تھے، میرے پاس چلے آؤ۔ میں نے ابھی تمہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا، میری جان میرے پاس چلی آؤ۔ پارس سمجھا کرو، ہم دونوں مل کر اس خزانے پر ہاتھ صاف کرتے رہیں گے۔ پارس نے سوچا یہ لالچی ہے، اسے ہی اپنے پاس بلانے کی ضد کرتی رہے گی، فی الحال اس کی بات مان کر اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھا جائے اور ایسا چکر چلایا جائے کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر اس کے پاس چلی آئے۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، تم ضد کر رہی ہو تو مجھے آنا ہی ہوگا، یوں سمجھو کہ میں آنے ہی والا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی کہ اس کا چاہنے والا اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اپنی الماری سے ایک اچھا سا لباس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی، وہاں شاور کھول کر ٹھنڈے پانی کو فوار میں بھیگنے لگی۔ اپنے سلگتے ہوئے جذبوں کو اس طرح بھگو کر ٹھنڈا کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ وہ بڑی دیر تک ٹھنڈے شاور کے نیچے ٹھنڈی ہوتی رہی۔ ایسے وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو وہ بیچارہ گرم ہوتا رہتا۔ پارس نے اسے باتوں کے دوران میں اس کے خیالات پڑھ لیے تھے۔ وہ باتھ روم میں جائے گی اور دیر تک غسل کرے گی۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اسے دیر تک غسل کرائے گا اور باتھ روم سے جلدی نکلنے نہیں دے گا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو سمجھا دیا کہ اسے فوراً اس کے بنگلے میں پہنچ کر کیا کرنا ہے۔ وہ ماتحت 10 منٹ کے اندر اس کے بنگلے کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ بلی ڈونا نے چندر مکھی ہیرے کو ایسے لاکر میں رکھا تھا جو مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا تھا۔ ان نمبروں کا علم صرف بلی ڈونا کو تھا، گویا پارس بھی یہ نمبر جانتا تھا۔ پھر اس کا ماتحت کیسے نہ جانتا؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر الماری کو کھول کر اس لاکر کو مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھولا۔ اس چندر مکھی کو نیکلس سمیت نکال کر اپنی جیب میں رکھا، پھر بڑے آرام سے ٹہلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تب پارس نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اوہ میں بڑی دیر نہا رہی ہوں، جب وہ آئے گا تو باتھنگ ٹب میں نہانے کا مزہ آئے گا، فی الحال اتنا ہی غسل کافی ہے۔ وہ تولیے سے بدن پونچھتی ہوئی باتھ روم سے نکل کر بیڈ روم میں آ گئی۔ پھر لباس وغیرہ پہننے کے بعد اس نیکلس کو پہننا چاہا۔ اب وہ نیکلس کو اپنے سے زیادہ دور نہیں رکھنا چاہتی تھی، غسل کرتے وقت مجبوراً اسے الگ کرنا پڑا تھا۔ اس نے لاکر سے اسے نکالنے کے لیے الماری کو کھولا تو لاکر پہلے ہی کھلا ہوا نظر آیا۔ اس کا دل داغ سے رہ گیا، جیسے سینے سے کوئی دل نکال کر لے گیا ہو، کوئی لاکر سے وہ ہیرا نکال کر لے گیا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور جب یقین آیا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ لاکر میں ہاتھ ڈال کر تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر اس نے پلٹ کر اسے بستر اور تکیے کے نیچے تلاش کیا۔ پھر عقل آئی کہ لاکر مخصوص نمبروں کی ترتیب سے بند تھا۔
وہ خود کھل نہیں سکتا تھا اور ہیرا خود ہی لاکر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی یہاں آیا تھا اور اسے چرا کر لے گیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے پارس نے کہا تھا کہ وہ ہیرا اصلی ہوگا تو کوئی اسے چرا کر لے جائے گا۔ اس کی چوری سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اصلی ہے، لیکن ثابت ہونا بلی ڈونا کے لیے مہنگا پڑا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پارس کو مخاطب کیا، پارس میں لٹ گئی، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ ہیرا چوری ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چوری کرنے والے ہیرے کے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے، کیا تم بھی انہی کے پاس پہنچ گئی ہو؟ نہیں، میں بچ گئی، میں باتھ روم میں تھی۔ آئندہ واردات کے وقت باتھ روم میں نہ رہنا، پتہ نہیں کس حالت میں تھی، اگر چور گھس آتے تو پھسل پڑتے۔ میں اتنا بڑا نقصان اٹھا چکی ہوں اور مذاق کر رہے ہو؟ ہزاروں میل دور سے مذاق ہی کر سکتا ہوں، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس چلی آؤ، اگر آ جاتی تو وہ ہیرا یہاں محفوظ رہتا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی، وہ پارس سے بولی، تم میرے پاس رہو، کسی کا فون ہے۔ اس نے ٹیلی فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، پچا کون؟ دوسری طرف سے کسی مرد نے کہا، جو چیز ہاتھ سے نکل چکی ہے اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ غصے سے بولی، تم کون ہو اور کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارا چندر مکھی اب میرے پاس ہے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ جب اس ہیرے کو حاصل کرنے کے بعد تم محفوظ رہی ہو تو پھر میں کیسے مر سکتا ہوں؟ مجھے مار ڈالنے کی بات نہ کرو، جب تم اسے چرا کر لے ہی گئے ہو تو اس کی اطلاع مجھے کیوں دے رہے ہو؟ دراصل میں تمہارا عاشق تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تم میری محبت کرو گی تو اس ہیرے کو فروخت کر کے اس کی آدھی رقم تمہیں دوں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میرے روبرو آ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ تم کہاں ہو؟ یہ نہ پوچھو میں کہاں ہوں، اتنا مصروف ہوں کہ یہاں تم سے مل نہیں سکوں گا۔ پھر کہاں ملو گے؟ میں آج شام کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں، سے نیویارک یا واشنگٹن میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں اتنی دور نہیں جا سکوں گی، مجھ سے یہیں ملاقات کرو، میرے دوست بن کر یہاں کو انجوائے کرو گے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ابھی میرے دماغ میں آنا چاہتی تھی، میں نے سانس روک لی، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کام کی بات کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہاں سے نہ جاؤ۔ سوری، ہیرے کی صحیح قیمت امریکہ میں ملے گی، تم آدھا منافع چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اگر میں آج شام کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کر لوں تو کیا ایئرپورٹ پر ملاقات کرو گے؟ میں وہاں موجود رہوں گا، امریکہ تک تمہارا ہم سفر بھی رہوں گا، لیکن مجھے پہچان نہیں سکو گی۔ نیویارک پہنچ کر تمہارے روبرو آ جاؤں گا۔ جب میں تمہاری بات مان رہی ہوں تو ایئرپورٹ پر ملاقات کرو، ہم ایک اچھے ہم سفر کی طرح نیویارک جائیں گے۔ تم یہاں وسیع ذرائع کی مالک ہو، مجھے آسانی سے نقصان پہنچا کر وہ ہیرا مجھ سے چھین کر لے جا سکتی ہو۔ میری آخری بات یہی ہے کہ میں امریکہ پہنچ کر تم پر بھروسہ کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر مخاطب کیا، پھر جھنجھلا کر ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا۔ پارس نے کہا، تمہیں جھنجھلانا نہیں چاہیے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور یہ سمجھو کہ اس کے پیچھے امریکہ آ کر ہی وہ ہیرا اس سے حاصل کر سکو گی۔ اگر وہ آج شام کی فلائٹ سے چلا جائے گا تو اس سے رابطہ کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا اور تم اسے چہرے سے بھی نہیں پہچانتی ہو۔ وہ چلا گیا تو ہیرا کیسے حاصل کرو گی؟ پتہ نہیں وہ ذلیل کمینہ کون ہے، مجھے اس کا تعاقب کرنا ہی ہوگا، لیکن وہاں بھی وہ مجھ سے دھوکہ کر سکتا ہے۔ تم کہاں ہو؟ کیا نیو یارک نہیں آ سکتے؟ تمہاری خاطر آنا ہی ہوگا، تم آج شام کی فلائٹ سے چلی جاؤ۔ وہ دل پر جبر کر کے سفر کی تیاریاں کرنے لگی۔ پارس نے ایک ذرا سی چلاکی سے اسے جکارتہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لارڈ 1 اور لارڈ 2 کو اتنا زبردست نقصان پہنچا تھا کہ وہ دوبارہ انڈر گراؤنڈ تنظیم قائم نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ایسا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا ذہن یہ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا کہ کس نے اتنا بڑا نقصان انہیں پہنچایا ہے۔ پچھلی بار ان کی پلاننگ کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی لارڈ 3 نے فہمی اور علی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ خود مارا گیا تھا۔ 3 لارڈز میں سے 2 لارڈ رہ گئے تھے۔ ان لارڈز کو پورا یقین تھا کہ فہمی اور علی انہیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ایک انڈر گراؤنڈ تنظیم کے لارڈز ان سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن فہمی اور علی کس طرح ان کی جڑوں میں پہنچ گئے تھے، یہ بات ان لارڈز کو اب تک معلوم نہ ہو سکی تھی۔ وہ دونوں ان کے کئی گوداموں کو تباہ کر چکے تھے۔ ان خفیہ گوداموں میں کروڑوں ڈالرز کی ہیروئن چھپا کر رکھی گئی تھی۔ کروڑوں ڈالرز کم نہیں ہوتے، انہیں اگر پاکستانی کرنسی میں تبدیل
کیا جائے تو اربیں روپے بن جاتے ہیں۔ اتنے بڑے نقصان نے ان دونوں لارڈز کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون انہیں اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لارڈ ٹو نے کہا، ہمارا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اس قدر شاطر اور جرت مند ہو کہ بیک وقت ہمارے تمام گوداموں کو تباہ کر دے۔ ایسا کوئی تنہا نہیں کر سکتا۔ کسی خفیہ تنظیم نے ہم سے دشمنی کی ہے۔ لارڈ ون نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم فہمی اور علی کو بھول رہے ہیں۔ ان کے حوصلے بے مثال ہیں۔ وہ ایسے شاطر ہیں کہ اپنی شطرنجی چالوں سے ہمیں جاگ کی طرح بٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں رہی ہے۔ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، پھر دشمنی کیسے کریں گے؟ کیا وہ مختار شاہ کے دماغ میں نہیں گئے ہوں گے؟ فرض کرو وہ مختار شاہ کی خیریت معلوم کرنے گئے ہوں۔ ایسے وقت اس کے چور خیالات نے انہیں ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہو۔ ہم پچھلے دنوں مختار شاہ کی طرف سے غافل رہے تھے۔ وہ تو ہماری مصروفیت نے ہمیں اس سے دور رکھا تھا۔ جب ہم اسے ڈیل دیتے ہیں تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، شراب پینے لگتا ہے۔ فہمی اور علی اس کے نشے کے دوران میں آئے ہوں گے تو اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ ہاں، بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی بے خبری سے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا اور وہ پہنچ چکا ہے۔ وہ دونوں خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے مختار شاہ کے دماغ میں آئے، اسے مخاطب کیے بغیر چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگے۔